زندگی ایک خواب لگتی ہے، ہر حقیقت سراب لگتی ہے۔ داستان میری سن سکو تو سنو، درد و غم کی کتاب لگتی ہے۔ اس قدر پیار، اس قدر نفرت، تیری فطرت حباب لگتی ہے۔ ناول خواب جنون، قسط نمبر 11۔ گھر سے نکل کر بھی سارا دن امان کا بے چینی میں گزرا۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھا کام پر آنے کے لیے، کیونکہ پہلے شادی اور پھر اس کے دوست کے ایکسیڈنٹ کے باعث وہ خاصا الجھا ہوا تھا اور ان دنوں اپنے کام کا خاصا نقصان کر چکا تھا۔ اسی لیے آج باوجود تھکاوٹ کے وہ ہر چیز نظر انداز کے اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بعد میں جو ہوا وہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یقیناً نہیں، حقیقتاً افرا کے ساتھ آج زیادتی کرایا ہے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی وہ غصے کے باعث بڑھا گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ سچی تھی، وہ شاید واقعی صلہ کے پیراہن میں افرا کو توڑ رہا تھا، جو یقیناً اچھی بات تو نہیں تھی۔ وہ لڑکی اسے بہت عزیز تھی، بہت بہت عزیز، بس فرق اتنا تھا کہ اب حوالہ بدل چکا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے اتنی سخت باتیں سنا گیا؟ لیکن خیر، شاگرد تو وہ بھی اسی کی تھی، کام تو اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ سارا حساب تو وہ صبح ہی بے باک کر چکی تھی۔ اب وہ بس واپس جا کر اس سے تحمل سے بات کر کے اپنے بگڑے معاملات سلجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ منیبا آج ماں کی طرف آئی تھی۔ 2 دن بعد اس کی لندن کے لیے فلائٹ تھی اور اسی گھر سے وہ اپنی ضروری شاپنگ کر کے نعمان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ دونوں کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر وہ نعمان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ان کی روانگی کے دن قریب تھے تو کام بھی بہت زیادہ تھا، اسی لیے افرا یا خالہ نے رکنے پر اسے مجبور بھی نہ کیا۔ افرا کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں خالہ کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر شام کی چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ امان افرا سے بات کرنے کی غرض سے سر شام میں واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے افرا کچن میں کام کرتی دکھائی دی، تو وہ کچھ سوچتا ہوا وہیں آ گیا۔ صلہ اپنے دھیان کپوں میں چائے انڈیل رہی تھی جب اسے اپنے بالکل پیچھے سے گلا کھنکانے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ڈر کر اچھلی، اس کے ہاتھ کا توازن بگڑا اور گرم گرم چائے چھلک کر اس کے پاؤں پر جا گری۔ کپ سے کپ ٹکرائے اور زمین بوس ہو گئے۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ انسان ہوں، بھوت نہیں جو یوں ڈرو گی؟ وہ فکر مندی سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا جس پر چائے کے چند ایک چھینٹے پڑے تھے۔ کیا ہوا افرا بچے، یہ آواز کیسی؟ امان، تم نے پھر سے بچی سے کچھ کہا ہے؟ خالہ آواز سن کر بجرت کمرے سے آئیں، جبکہ سامنے امان کو اس کے قریب اس کا ہاتھ تھامے دیکھ کر اور افرا کو آنسو بہاتے دیکھ کر وہ صدمے سے گویا ہوئیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا ماں، بلکہ وہ ماں کی غیر یقینی پر اس کا ہاتھ چھوڑتا 2 قدم پیچھے ہٹتا وضاحت دینے لگا، جب نصرت بیگم ترشی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ تم باز نہیں آؤ گے نا امان؟ ابھی کیا صبح جو تم نے ڈرامہ لگایا وہ کم تھا جو آتے ہی پھر شروع ہو گئے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ تو ہونک بنا منہ کھولے ماں کے الزامات سن رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا ماں۔ تم بتاتی کیوں نہیں؟ بتاؤ ماں کو۔ ماں کو وضاحت دیتا وہ ایک دم اس کے پاس آتا، اس کی بازو تھام کر گویا ہوا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ خالہ، انہوں نے کچھ… چھوڑو بچی کی بازو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ منمناتی، خالہ نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے افرا کی بازو چھڑوائی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں امان، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ یہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے، مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے، اور کوئی ضرورت نہیں مجھے اسے تمہارے سر تھوپنے کی۔ بوجھ نہیں ہے میری بیٹی مجھ پر۔ افرا بچے، اپنا سامان میرے کمرے میں شفٹ کرو۔ جب تک اس کا دماغ سیٹ نہیں ہو جاتا کوئی ضرورت نہیں اس کمرے میں جانے کی۔ خالہ اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ لی کچن سے باہر نکلی، جبکہ افرا خالہ کی غلط فہمی دور کرنے کو بارہا منہ کھولتی ہی رہ گئی، مگر شاید خالہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ قابل ہی نہیں ہے میری معصوم سی بیٹی کے۔ معصوم سی نہیں ماں، ڈرامے باز کہیں اسے، ڈرامے باز۔ ڈرامے لگا کر مجھے آپ سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہے۔ بس اس نے صبح کی بات کا بدلہ لینا تھا، حالانکہ صبح کم اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ماں کو اسے کچن سے لے جاتا اور اپنی شان میں اس قدر کسیدے پڑتا دیکھ کر ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ آواز میں صبح والا غصہ تو نہ تھا، البتہ ایک ٹھنڈا سا تاثر ضرور تھا۔ افرا نے جاتے جاتے پلٹ کر اسے شوقی نگاہوں سے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، خالہ نے اسے وہیں سے لتاڑا۔ یہی چاہتی ہے یہ ماں کہ میں گھر داخل ہوں ہی نہ، ابھی آئی ہوں اور ایسے ہی گھر سے نکل جاؤں پھر؟ ماں اسے سنا سنا کر افرا کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ واپس کچن میں آ گیا۔ خالہ، ان کی غلطی نہیں تھی، چائے خود میرے ہاتھ سے چھلک گئی تھی، وہ تو بس میرا ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتانے کی اتنی کوشش کی مگر آپ سونی نہیں رہی تھی اور وہ پھر سے ناراض ہو گئے۔ افرا کمرے میں آ کر اپنے ہاتھ اور پاؤں کا معائنہ کرتی ہوئی رو دی۔ دفعتاً امان کمرے میں داخل ہوا۔ ماں، پتہ نہیں آپ کو اتنی چالاک بہو کہاں سے مل گئی۔ پکا یہ کسی دن اپنی حرکتوں کے باعث مجھے آپ کے ہاتھوں پٹوا دے گی۔ وہ کرسی کھینچ کے بالکل افرا کے سامنے بیٹھا اور افرا کا ہاتھ تھام کر اس پہ اپنے ہاتھ میں تھامی آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ افرا ہونٹ کچلتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے لہجے سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔
जबकि माँ उसे यूं अफरा की परवाह करता देखकर मुस्कुरा दी। सच कह रहा हूँ माँ, बहुत ड्रामेबाज बहू है आपकी। बच कर रहना पड़ेगा इससे। कुछ ना करने पर ये अच्छे खासे बंदे की दुर्गत बनवा देती है। सोच रहा हूँ अगर कभी इसे मैंने सच में कुछ कह दिया तो इस फफे कुटनी ने तो मुझे घर से ही बेदखल करवा देना है। उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसने अफरा का पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखा और उस पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। अफरा ने झिझक का पाँव पीछे हटाना चाहा। जब उसने पाँव पर गिरफ्त मजबूत करते उसे घूरा तो उसकी मजामत दम तोड़ गई। मैंने खाला को बता दिया कि आपने कुछ नहीं कहा था, मुझे उन्हें गलत फहमी हुई है। वो पश्चिमानी से मनमनाई। ज़रा नवाजिश है आपकी फिर तो। उसके पाँव पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद आहिस्तगी से उसका पाँव उसने नीचे रखा और खुद उठकर कमरे से बाहर आ गया। अफरा तकलीफ से आंखें मूंदती पीछे होकर बेड क्रॉन से टेक लगा गई। कुछ ही देर बाद अमान की कमरे में फिर से वापसी हुई। ये ले माँ, पूरी दुनिया को तो चाय पिला दी, आज आप भी मेरे हाथ की चाय पीकर देख लें। अमान ने चाय की ट्रे लाकर बेड के वस्त में रखी जिसमें 3 कप कड़क चाय के थे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। माँ ने दिल से दुआ देते हुए ट्रे से चाय का कप उठा लिया। शुक्र है माँ, आप पर से भी बुरी ताकतों का असर ख़त्म हुआ, वरना मैं तो अपनी माँ का नरम लहजा सुनने को तरस गया था। वो शौक से अंदाज में कहता ट्रे से अपना कप उठाकर कमरे से निकल गया, जबकि अफरा उसमें पुराने अमान की झलक देखकर मुस्कुरा दी। उसने सीधे होकर चाय का कप उठाया और पहले ही चुस्की पर वो अमान के हाथ की बनी चाय की कायल हो गई। वो वाकई बेहतरीन चाय बनाता था। वो मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी। अमान की आज की फिक्रमंदी भरे अंदाज ने उसके अंदर उम्मीद के नए दिए जला दिए थे। जी माँ, तो अब बताइए ऐसी कौन सी टेंशन ले रही हैं आप जो आपका बीपी लो होने का नाम ही नहीं ले रहा। अफरा अमान के जाने के बाद फ्रेश मूड के साथ वापस माँ के कमरे में आई और साइड टेबल से दलिए की प्लेट उठाकर उसी कुर्सी पर बैठी जिस पर कुछ देर पहले अमान बैठा था। ये अमान के रवैये का ही असर था कि वह लम्हों में खिल उठी थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। जल्दी वो अपने पिछले अमान को पा लेती। यकीनन बदगुमानी की धुंध छुट रही थी। तकियों के सहारे नीम दराज माँ ने शिद्दत से उसका ये सरशार रूप देखा। यही सरशारी थी जो अब तक वो उसकी आंखों में ढूंढने से भी नहीं देख पा रही थी, और इसी चीज़ ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वो माँ थी, उसकी रग रग से वाकिफ़ थी। उसके जानने से पहले उसे बता सकती थी कि वो खुश है कि नहीं, मगर वो खामोश थी। अगर उनकी बेटी अपने रिश्ते का भरम कायम रखना चाहती थी तो उन्हें भी बेटी का ये भरम अजीज़ था, मगर उसकी आंखों की उदासी उन्हें रातों को सोने नहीं देती थी। वो उनकी फर्माबरदार बेटी थी और वो रातों को जाग जाग कर दोनों बेटियों के अच्छे नसीब के लिए अपने रब से दुआएं करती थी। सिला ने तो खुद अपने रास्ते में कांटे उगाए थे। होने को तो उन्हें भी अब उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था, मगर वो माँ का दिल था जो नाफरमान औलाद की खुशियों के लिए भी हमकता था। वो उसके लिए भी दिन रात खुशियों की दुआएं करती थी। माँ, अगर आपको लगता है कि महज माँ ही औलाद का चेहरा देखकर जान जाती है कि औलाद परेशानी में है या नहीं, उसे कोई दुख है, तो मेरी बात गौर से सुने। बेटियां भी माँ की सूरत देखकर पहचान जाती हैं कि वो किस परेशानी में मुब्तला हैं। अब आप बिना देर किए मुझसे असल वजह शेयर करें जो आपकी ख़राबी तबीयत का बायस है, वरना मैं भी आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। प्लेट में चम्मच चलाते हुए सर झुकाए गुमसुम बैठी माँ को देखती गुलोगी लहजे में गोया हुई। माँ ने आहिस्तगी से नज़रें उठाकर बेटी की जानिब देखा और लम्हे में उनकी आंखें छलक आईं। माँ, अफ़रा तड़प कर प्लेट वापस साइड टेबल पर रखकर माँ के पास बिस्तर पर आकर बैठी नम आंखों से उनके हाथ थाम गई। ये क्या माँ, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इस कदर परेशान कर रखा है? माँ, मुझे बात बताइए वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। माँ को हनूस खामोश देखकर उसकी अपनी आंखें छलक पड़ी। तुम और सिला दोनों ही तो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा हो अफ़रा। बेटियों की माँ पर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है और मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाने में बुरी तरह नाकाम रही हूँ। वो खामोश आंसू बहाती अपना सर बेड क्राउन से टिका गई। ऐसे क्यों माँ? अफरा सदमे के ज़ेरे असर गोया हुई। एक तो बागी हो गई थी, अपनी मर्जी से अंगारा हाथ में लेना चाहती थी। मुझे चाहिए था उसके 2 थप्पड़ लगाती, मगर उसे कभी ऐसा ना करने देती। मगर यूं करती तो वो और बागी हो जाती, माँ को ही दुश्मन समझने लगती। हालांकि माँ बाप दुश्मन नहीं होते। वो किसी गैर मरी नुक्ते की जानिब देखती नम आवाज़ में कह रही थी। बगावत हद से बढ़ती तो वो कोई गलत कदम उठा लेती, मेरे बाप की इज्जत को पांव तले रौंद देती। इसलिए मैं उसकी ज़िद के आगे हार गई। अब मैं उसके लिए महज दुआई कर सकती हूँ कि बालाज उसके हक में बेहतरीन साबित हो। माँ, ये सब उसका अपना इंतखाब है, आप उसके लिए क्यों हल्कान हो रही हैं? अफरा ने हाथ आगे बढ़ाते माँ के आंसू साफ किए। बच्चे, मुझे उसकी फ़िक्र तो है, लेकिन मेरी असल फ़िक्रों का महवर तुम हो, मेरी मासूम फर्माबरदार बच्ची। माँ ने नम आंखें उसकी जानिब करते उसका चेहरा अपने नहीफ हाथों में भरा तो अफरा जहाँ की तहाँ रह गई। क्या मतलब माँ? तुम खुश नहीं हो अफरा? तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों का साथ नहीं देती।
شاید امان اس معاملے میں مجھے غلط ثابت کر گیا۔ میں بری طرح ہار گئی افرا، تمہارا دکھ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ ماں بات کرتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، جبکہ افرا جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس نے کیسے سوچا کہ اس کی صورت دیکھ کر اسے پہچان جانے والی ماں اس کی آنکھوں سے ساری داستان سمجھ نہیں پائے گی؟ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ماں سے کچھ چھپا سکتی ہے؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ میں راتوں کو اٹھ کر تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ امان کو تمہارے حق میں بہتر کر دے، وہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہ ماں کی بات کاٹ گئی۔ بس پھر سمجھ لیں ماں کہ مجھے آپ کی دعائیں لگ گئیں۔ اس نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا جن کے آنسو ٹھٹرنے لگے تھے۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اب مزید ماں سے کچھ نہیں چھپانا، اور پھر وہ شادی کے پہلے دن سے انہیں سب بتاتی چلی گئی، ہر بات۔ اب اس شخص کے ساتھ دل کا ایسا رشتہ جڑتا چلا جا رہا تھا کہ اسے ماں کے دل میں اس کے حوالے سے ہلکی سی بھی بدگمانی منظور نہیں تھی۔ اور ماں کل شام امان کی صورت دیکھنے لائق تھی۔ اللہ اللہ، خالہ نے ان کی وہ تو بیچارے کہتے ہی رہ گئے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ماں۔ وہ تو بعد میں نے خالہ کو بتایا کہ واقعی ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو کہیں جا کر ان کی جان خلاصی ہوئی۔ ماں وہ برے نہیں ہیں، شاید صلہ کے الفاظ نے انہیں زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اب وہ اس فیز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا خون خشک کرنے کے لیے آپ کی ایک ہی بیٹی کافی ہے۔ میری طرف سے آپ بے فکر رہیں، پہلے نہیں لیکن اب میں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں۔ میری ایک ماں یہاں اس گھر میں ہے تو وہاں میری دوسری ماں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی؟ اور رہے گی بات امان کی، تو ہم دونوں کی بائنڈنگ شروع سے بہت مضبوط تھی۔ ہاں ماں، بس رشتہ بدل گیا ہے، لیکن جتنا میں انہیں جانتی ہوں وہ نہ تو کسی کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ واپس ٹریک پر آ رہے ہیں اور جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اور اس بار ماں کو اس کی باتوں پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ اس کی چمکتی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر آسودگی تھی جو ماں کے دل سے ایک بوجھ سرکا رہی تھی۔ بے شک بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہوں تو ماؤں کے دنوں کو ٹھنڈک رہتی ہے۔ شام میں گویا ان کے گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ لانچ میں بیٹھی LCD پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ماں اب صبح کی نسبت کافی بہتر تھیں۔ وہ ماں کو کھانا کھلانے کے بعد دوائی کھلا کر لانچ میں لائی۔ ماں صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ وہ خود فلور کشن پر بیٹھی صوفے سے ٹیک لگائے سامنے موجود کانچ کی میز سے اخروٹ اٹھا کر کھا رہی تھی کہ دفتن امان اور خالہ کے ساتھ منیبہ، نعمان اور مغیث اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلا ہی تھا کیونکہ اس نے ابھی محلے کے بچوں کو دودھ لینے بھیجا تھا، کیونکہ صبح کا دودھ ختم ہو گیا تھا اور اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ان سب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب سے مل کر ماں کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی۔ ارے میرا پارا بیبی، میرے پاس آؤ، افرا نے منیبہ سے مل کر اس کی گود سے مغیث کو تھاما۔ خالہ، آپ لوگوں کو آنے سے پہلے بتانا تو چاہیے تھا تاکہ میں کوئی انتظام کر کے رکھتی۔ افرا کو نئی فکر لاحق ہوئی تو خالہ سے بیچارگی گویا ہوئی۔ اسی لیے تو بتایا نہیں، ڈائریکٹ چھاپا مارا ہے۔ ہم امی کی طرف سے کھانا کھا کر آئے ہیں، رات 12 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، اسی لیے آپ سب سے ملنے چلے آئے کہ خالہ کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کی عیادت بھی کر لیں اور مل بھی لیں، باقی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ منیبہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اچھا چلیں پھر چائے ہی بنا لاتی ہوں۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ منیبہ پھر سے انکار کرتی، افرا جھٹ سے بول اٹھی۔ اب تو آپ رہنے ہی دیں منیبہ آپی۔ وہ مغیث کو ماں کی گود میں تھما کر خود کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے کچن میں جانے کے کچھ دیر بعد ہی امان نامحسوس انداز میں وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا، جہاں وہ پریشان حال سے چائے بنانے کے لیے دودھ ڈال رہی تھی جو ابھی وہ بچہ اسے دے کر گیا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ اپنے بالکل پیچھے امان کی آواز سن کر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو ٹراؤزر اور ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے پیچھے کھڑا تھا اور ایک ہی نظر میں اس کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ نہیں، دراصل میں سوچ رہی تھی کہ چائے کے ساتھ کیا منگواؤں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ چائے کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم چائے بناؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بنا مزید اس کی کوئی بات سنے وہیں سے پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس نے چند شاپر لا کر کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے۔ چائے چھانتی افرا محض اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جو بنا مزید کچھ بولے کچن کیبنٹ سے پلیٹیں نکال کر ان میں کوکیز، نیمکو، مٹھائی اور دوسری چیزیں ڈالنے لگا تھا۔ افرا کی آنکھیں اس کی اس قدر اپنائیت پر بھرانے لگیں۔ جب تک افرا نے چائے کپوں میں اونڈے لی، وہ پلیٹیں سیٹ کر کے ٹرالی میں رکھ رہا تھا۔ ہو گیا سب امان، اب آپ جا کر بیٹھیں، میں چائے لاتی ہوں۔ ویسے آپ تو خاصے سگڑ بندے ہیں، مستقبل میں مجھے کافی آسانی رہے گی۔ وہ چائے کی ٹرے ٹرالی میں رکھتی، نہ کرنے کے باوجود بھی زبان کو ایک لطیف سا جملہ کہنے سے روک نہ سکی۔ دل میں آسودگی ہو تو چہرے پر خوشی ایسے ہی پھیلتی ہے۔ بدلے میں امان اسے گھورتا ہوا اس کے سر پہ ایک چپت رسید کر کے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔